اہل وطن سلام، میں ہوں اعظم معراج۔ تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے 17 کتب لکھی گئی ہیں۔ جو سب سے پہلی کتاب تھی جو معاشرتی بیگانگی کے مرض کو کھوجنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوئی، اس کا نام تھا دھرتی جائے کیوں پرائے۔ اس کتاب کا کچھ آپ اندازہ کریں سب ٹائٹل سے کہ سب ٹائٹل میں دھرتی کے بچے اپنے معاشرے اور دھرتی سے کیوں بیگانے ہو رہے ہیں، اس تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہوئی سچی کہانیاں اور دو نہایت اہم تاریخی دستاویز، جوگیندر ناتھ منڈل کا استعفیٰ، ایس پی سنگھا صاحب کی پنجاب اسمبلی میں تقریر پر مبنی کتاب۔ آج ایک ہمارے عزیز آئے ہوئے تھے اسلم سرویا صاحب، تو ان سے کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو بات چلتی چلتی اس طرح کے موضوعات پہ آ گئی، تو اس میں سے ایک کہانی مجھے یاد آئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جن لوگوں کے لیے یہ کتب لکھی گئی ہیں، یعنی اہل وطن کے لیے، پورے ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کے وکٹم ہیں، لیکن پورے اہل وطن تک یہ پیغام جانا چاہیے جس کی بھی دلچسپی ہو۔ تو اس میں سے ایک کہانی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ اس کا ٹائٹل ہے بیٹا یہ کسی بڑے کے گھر ہیں۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ میرے ایک دوست الیاس صنم، جو کہ واقعی دوستوں کا صنم ہے، قدرتی طور پر اعلیٰ قسم کا منتظم اور محفلوں کی جان، بچوں کی محفل میں بچہ، ہم عمروں کے ساتھ سیاسی گپ شپ، اور تو اور اپنے پیشے مووی میکنگ، فوٹوگرافی اور ایونٹ مینجمنٹ اور شادی بیاہ کی رسموں میں اکثر شادی والے گھر میں اس گھر کی بڑی بوڑھیوں کو مشورے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اس کے حلقہ احباب میں شادی بیاہ کے رسم و رواج پر اسے اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ ایک دن میں اور وہ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے تھے کہ اس کو فون پر اطلاع ملی کہ اس کے خالہ زاد بھائی کو پولیس چوری کے شبے میں پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں نے ذرا تفصیل پوچھی تو الیاس کہنے لگا خالہ بتا رہی تھی کہ جہاں اس کا بیٹا کام کرتا ہے وہاں کوئی چوری ہوئی ہے، لہذا پولیس نے اور نوکروں کو تو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا ہے، اس سے باقاعدہ گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفتیش کا مطلب پاکستان میں نہایت ظالمانہ اور غیر انسانی تشدد ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے یہ دیکھا ہے، جہاں کوئی چوری کے شبے میں پکڑا گیا وہیں اس کے گھر میں صف ماتم بچ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ایسا بندہ ماتم بچ جاتا ہے، اور اگر وہ صفائی والا ہو تو پھر تو پولیس تشدد ذرا اور تندہی سے کرتی ہے، کیونکہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا بندہ آئے گا جس سے پولیس والوں کو کوئی ڈر یا خوف ہو کہ ان کے لیے کسی مصیبت یا بے عزتی کا باعث بنتا ہے اس طرح کا شخص۔ لہذا غریب بستیوں میں ایسے موقعوں پر گھر والوں کی پریشانی جائز ہوتی ہے۔ ہر وقت چہکنے والا الیاس اپنی خالہ سے خالہ زاد بھائی کی گرفتاری سن کر اداس ہو گیا۔ میں نے کہا یار اللہ مالک ہے، ابھی امون بھائی کو فون کرتے ہیں، اس کی پولیس میں بڑی جان پہچان ہے۔ امون بھائی جو کہ میری بیگم کے بڑے بھائی ہیں، جن کا دلچسپ مشغلہ پولیس والوں سے دوستی رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینا، لہذا کراچی میں وہ ہر تھانے دار سے کوئی نہ کوئی سلیک نکال ہی لیتے ہیں۔ وہ ویسے لاہور شفٹ ہو گئے ہیں کوئی 10 سال پہلے، جب وہ کراچی تھے تو ایسا ہی تھا۔ ہم سب رشتہ دار اپنی پاکستانی خصلت سے، یعنی منافقانہ خصلت سے مجبور ہو کر پیٹھ پیچھے ہمیشہ ان کی برائی کرتے ہیں کہ یہ اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں، جو کہ سچ بھی ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کا کام پڑے تو انہی سے مدد لینے میں آر بھی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے حکمران چاہے وہ آمر ہوں یا جمہوریت باز، انہوں نے ہمارے لیے ایسے اداروں کے ذمہ داروں کو ہم جمہوروں کا خادم نہیں بلکہ مخدوم بنایا ہوا ہے، اور جمہور بازی کی علت کی تسکین کے لیے انہی وحشیوں اور ظالموں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری ملازموں اور ریاستی اہلکاروں کو قانون کی حکمرانی کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنے زور اور جبر کے لیے استعمال کرنے سے پھر یہ اہلکار ایسے وحشی درندوں کا روپ دھار لیتے ہیں
جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ کبھی کبھار یہ حکمران طبقہ بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ اپنی اس وحشی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں بھی خوب سبق سکھاتے ہیں، لیکن یہ پوری تیسری دنیا کے حکمرانوں کا المیہ ہے کہ وہ ایسے اسباق سے کچھ سیکھتے نہیں، اور جب حکمرانی میں آتے ہیں تو پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان حکمرانوں کو نیند کیسے آتی ہوگی جن کی حکومت میں قائد اعظم کے پڑنواسے کا تھانے میں تشدد سے قتل ہوا۔ پاکستان کی تاریخ اس طرح کے کئی انسانیت سوز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں نے فون کر کے امون بھائی کو الیاس کی پریشانی بتائی تو انہوں نے فوراً کہا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امون بھائی پہنچ گئے، ہم تینوں انہی کی گاڑی میں بیٹھ کر رنچوڑ لائن پہنچ گئے۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ یہ آبادی ایک بڑے سے کمپاؤنڈ پر مبنی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، درمیان میں مشترکہ صحن، کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، ایک طرف بچے کھیل رہے تھے، اور بالکل رات کے 11 کا سما نہیں لگتا تھا بلکہ دن جیسا ماحول تھا۔ بس جہاں الیاس کی خالہ والے اپنے گھر کے سامنے بچھی چارپائیوں اور ایک دو موڑے اور ایک دو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاصے غمگین اور اداس بیٹھے تھے۔ ان کے سروں پر سرکاری کھمبے پر لگے بلب کی پیلی روشنی ماحول کو زیادہ یاس زدہ اور غمگین بنا رہی تھی۔ الیاس نے اسلام کے بعد اپنی خالہ سے ہمارا تعارف کروایا کہ یہ میرے دوست ہیں۔ امون بھائی نے خالہ سے سارے معاملے کی تفصیل پوچھی۔ خالہ جو کہ بڑی بردبار اور خلاف توقع باقی بیٹھے لوگوں کے مقابلے میں بڑی حوصلے میں دکھائی دیتی تھی، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس بستی میں شیڈول کاسٹ، ہندو اور صفائی ستھرائی کے کام سے وابستہ مسیحی افراد کی آبادی ہے۔ اس طرح کے معاملات معمول کی زندگی کا حصہ ہیں، اور جب امون بھائی نے ساری تفصیل یعنی کون سا تھانہ، ڈیوٹی افسر کا نام، FIR کٹ گئی ہے یا نہیں وغیرہ پوچھ لی، اور خالہ کو تسلی دے کر کہا اماں آپ دعا کریں، خدا کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، کہہ کر ہم رخصت ہوئے۔ امون بھائی چند قدم آگے تھے، میں اور الیاس ابھی خالہ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ خالہ نے الیاس سے پوچھا پتر اے کسے بڑے وال نے، بیٹا یا کسی بڑے کے ہاں ملازم ہے؟ جس سے خالہ کا مطلب تھا کہ یہ کسی بڑے کی ملازمت وغیرہ کرتے ہیں یا اس کے گھر کچھ کام کرتے ہیں۔ امون بھائی نے تو سنا ہی نہیں، اور الیاس نے میری طرف دیکھا اور خالہ کو کہا نہیں ماسی یہ آپ ہی بڑے نے، نہیں یہ خود ہی بڑے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی خالہ کا یہ جملہ سن کر سوچا تھا، خالہ جو کہ زندگی کی 75 یا 80 بہاریں نہیں بلکہ خزائیں دیکھ چکی تھی اور اپنے بزرگوں کی خزاؤں کے تجربے بھی سن چکی تھی، کراچی شہر کے عین درمیان میں رہتے ہوئے بھی اس کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ اگر یہ میرے بھانجے کے دوست ہیں اور مسیحی ہیں تو پھر ضرور کسی بڑے آدمی کے گھر میں کام ہی کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ تو اس معاشرے میں ہمارے لیے کوئی کام ہے ہی نہیں۔ الیاس کے اس جواب کے بعد کہ یہ خود ہی بڑے ہیں، اس کا رد عمل ایسا تھا کہ الیاس ضرور پھڑ مار رہا ہے، ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے مسیحی ہو اور خود بڑا ہو، کسی بڑے کے ہاں نہ ہو۔ میں اس وقت بھی پریشان تھا، اور آج تقریباً کوئی 16 سال بعد یہ سطریں لکھتے ہوئے بھی پریشان ہوں کہ اس لا علمی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں، یا وہی صدیوں پرانا استحصال اور جبر کا نظام ہے کہ اگر خود احتسابی کی جائے تو یقیناً اس لا علمی کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم آج کل زیادہ تر مسیحی اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ فطرت ہمارے لیے اپنے سارے قانون توڑ دے، ہمارے در و دیوار پر معجزے برسنے لگیں، اور یہ تناسانی ہم آنے والی نسلوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ سبق پڑھائیں کہ روحانیت اپنی جگہ، لیکن کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے خاص لگن اور محنت درکار ہوتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین کرائیں کہ تم دھرتی کے بچے ہو، آزادی ہند، قیام پاکستان، تعمیر پاکستان، دفاع پاکستان میں تمہارے اجداد کا یہ حصہ ہے۔ معاشرے کے ہر شعبے میں تمہارے لوگوں نے نام پیدا کیے ہیں، یعنی فوج میں گئے تو جنرل تک بنے، سول بیوروکریسی میں سیکرٹری تک بنے، اور پولیس میں گئے تو IGP بنے، ڈپٹی ایئر چیف رہے،
ڈپٹی نیول چیف رہے، ریلوے کے چیئرمین، عدلیہ کے چیف جسٹس، اور آج بھی ہر شعبہ زندگی میں کامیابیوں کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ بس ان خاک نشینوں کے نام پر بین الاقوامی گروہوں کے گٹھ جوڑ سے اس وطن عزیز میں ایسے پسے ہوئے طبقے میں اور جہالت عام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا کام اس لا علمی اور ذہنی پستی کو جو الیاس کی خالہ جیسے لوگوں کی تو روحوں میں اتر چکی ہے، وہ تو شاید اب کبھی نہ نکلے، لیکن آنے والی نسلوں کی اس لا علمی اور ذہنی پستی کو چند سالوں میں دور کیا جا سکتا ہے، اور رویوں میں مثبت تبدیلی بھی وہ تو شاید اب نہ نکلے، لیکن آنے والی نسلوں کی اس لا علمی اور ذہنی پستی کو چند سالوں میں دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ ذہنی پستی دور ہو گئی تو دھرتی واسیوں کا فخر اور افتخار بھی واپس مل جائے گا، زندگیوں اور رویوں میں مثبت تبدیلی بھی آ جائے گی۔ ویسے ان گروہوں سے یہ توقع کرنا دیوانگی ہے، لیکن ہمارے وہ ادارے یعنی مستند گرجا گھر جنہوں نے پہلے بھی ان خاک نشینوں کے لیے بڑا کام کیا، اگر وہ اس معاشرتی آگاہی مہم کو جنگی بنیادوں پر کریں تو بہت شاندار نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ ادارے یعنی چرچ اور اس سے منسلک تعلیمی ادارے ہماری بہت بڑی طاقت ہیں۔ اگر ان اداروں کو یہ لا علمی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ہزاروں سال پرانا مسئلہ چند سالوں میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اہل وطن اور خصوصاً پاکستانی مسیحیوں، یہ کہانی جو آپ نے سنی یہ ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ تھوڑا بہت میں نے زیب داستان تو نہیں، رنج و علم ڈالنے کے لیے شاید اس میں کچھ اضافہ کیا ہو، لیکن یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا۔ اب اس میں جو ڈکے چھپے لفظوں میں بین السطور جو مسئلہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس کا جو حل تجویز کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آپ چھوٹا سا وائس اوور سن لیں، اور میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتا۔ ہو سکے تو ان سمتوں میں کچھ کام کریں، کیونکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے بارے میں سب سے سنجیدگی سے آپ خود سوچ سکتے ہیں، آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستانی مسیحوں، ملک بھر میں پھیلے تقریباً 3000 مسیحی تعلیمی ادارے تمہارا اجتماعی اثاثہ ہیں۔ یہ ادارے ریاست سے حقوق لینے کے 6 عناصر میں سے 4 مالی، ریاستی، نظریاتی اور روایتی کی ہماری اجتماعی استعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ممکن ہے جب آپ لوگ ان اداروں کے ذمہ داروں کو اس بات پر مائل، قائل، تیار اور نہ ہوں تو مجبور کرو کہ وہ آپ کے نوجوانوں کو اس معاشرے میں مسیحوں کو درپیش مسائل، دستیاب موقعوں اور ان کی توانائیوں، کمزوریوں سے منظم و پیشہ ورانہ طریقے سے آگاہ کرنے کا بندوبست کریں، تاکہ ان کے لیے ان کے اجداد کی سرزمین پر شان سے جینے کی راہیں بھی ہموار کی جا سکیں۔ عام مسیحوں اپنی نسلوں کے مستقبل کو صرف پیشہ ور، سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں اور ورکروں پر نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کو خود بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اس ضمن میں تحریک شناخت کے بے لوث رضاکار آپ کی ہر طرح کی فکری رہنمائی کے لیے ملک بھر میں دستیاب ہیں۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔